ابن عرابی کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے عہد سلطنت میں حجدر بن مالک نامی ایک بڑا ڈاکو تھا، سینکڑوں قتل و غارت کر چکا تھا۔ اس نے اہل ہجر پر ڈاکہ ڈالا تو حجاج بن یوسف کو اس کی اطلاع ہوئی۔ حاکم یمامہ کو ڈانٹ کر خط لکھا کہ اب تک اس کا انتظام کیوں نہیں کیا گیا، فوراً حجدر کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیجو۔ حجاج کے قہر و غضب کے خوف سے لوگ ویسے ہی تھرتھراتے تھے۔ خط پہنچا تو حاکم یمامہ کو اپنی موت نظر آئی۔ اس نے کچھ ہوشیار اور بہادر لوگوں کو بلا کر ان کے لیے ایک بڑا انعام مقرر کیا کہ حجدر کو قتل کر دیں یا قید کر کے لائیں۔ یہ لوگ اس کی تلاش میں نکلے۔ جب اس کے مستقر کے قریب ہوئے تو ان میں سے ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم لوگ بھی تمہاری جماعت میں شریک ہو کر رہنا چاہتے ہیں۔ حجدر کو اس پر اعتماد ہو گیا اور ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ سب لوگ حجدر کے ساتھ رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک روز موقع پا کر اس کو باندھ لیا اور حاکم یمامہ کے پاس پہنچا دیا۔ حاکم یمامہ نے اسے حجاج کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر حجدر کو حجاج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حجدر کو معلوم تھا کہ حجاج بن یوسف وہ خونخوار انسان ہے جو کم و بیش 1,20,000 انسانوں کو باندھ کر قتل کر چکا ہے۔ مگر حجدر کی جرت دیکھیے کہ جب حجاج نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس رہزنی اور ڈاکہ ڈالنے پر کس چیز نے آمادہ کیا، تو کہا 3 چیزوں نے، ایک اپنے دل کی جرت و شجاعت، دوسرا بادشاہ کا ظلم، تیسرا زمانے کے حوادث۔ حجاج نے کہا تجھ سے وہ کیا بات سرزد ہوئی جس کی وجہ سے تیری جرت بڑھی اور سلطان نے تجھ پر ظلم کیا اور زمانے کے حوادث تجھ پر ٹوٹ پڑے؟ حجدر نے کہا کہ امیر مجھے آزمائے تو ایک بہتر شاہسوار اور اپنی رعیت میں سب سے خیر خواہ پائیں گے، اور یہ اس لیے کہ جب کبھی کسی سے میرا مقابلہ ہوا ہے تو میں نے اپنے آپ کو اس پر غالب پایا ہے۔ حجاج نے کہا اچھا، ہم تمہیں آزماتے ہیں، اور آزمائش یہ ہے کہ ہم تمہیں ایک میدان میں چھوڑتے ہیں جس میں ایک شیر ہوگا۔ اگر اس نے تجھے قتل کر دیا تو ہمیں تیرے قتل ہونے کی فکر نہیں، اگر تو نے اسے قتل کر دیا تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ حجدر نے اسے خوشی سے قبول کر لیا۔ حجاج نے کہا صرف یہی نہیں کہ شیر کے مقابلے میں تجھے آزاد چھوڑ دیں، بلکہ صورت یہ ہوگی کہ تیرے پاؤں میں بھاری بھاری بیڑیاں ہوں گی اور داہنا ہاتھ گردن میں باندھ دیا جائے گا، صرف بایاں ہاتھ کھلا رہے گا، اس میں تلوار دے دی جائے گی۔ حجدر نے اس کو بھی قبول کیا۔ حجاج نے شیر کے آنے تک حجدر کو جیل خانے میں محبوس کر دیا اور اپنے ماتحت کو حکم دیا ایک شیر کہیں سے گرفتار کر کے لایا جائے۔ حکام نے فوراً شیر کا انتظام کر دیا۔ جب شیر آیا تو اس کو ایک محصور میدان میں چھوڑ دیا اور 3 دن اس کو بھوکا رکھا گیا۔ اس کے بعد حجدر کے پاؤں میں بیڑیاں اور داہنا ہاتھ گردن میں باندھ کر لایا گیا اور بائیں ہاتھ میں تلوار دے کر شیر کے سامنے چھوڑ دیا گیا۔ حجدر شیر کو دیکھ کر ایک رجزیہ ترانہ پڑھنے لگا۔ جب شیر نے اس کو دیکھا تو نہایت زور سے دھاڑا اور انگڑائی لے کر حجدر کی طرف لپکا۔ جب شیر بالکل قریب پہنچا اور ایک نیزے کا فاصلہ رہ گیا تو حجدر نے زور سے جست لگائی اور تلوار کا ایک زبردست وار کیا کہ ایک وار میں ہی شیر ختم ہو کر زمین پر گر پڑا، اور ادھر حجدر پیروں کی بیڑیوں کی وجہ سے پیچھے کو جا پڑا۔ حجاج اور اس کے لوگ ایک دریچے سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ادھر حجدر اٹھا اور حجاج سے مخاطب ہوا کہ اگر آپ نے میری موت کا قصد کیا تھا تو اب انعام کا بھی امیدوار ہوں۔ حجاج نے کہا اب اگر تم چاہو تو ہم تمہیں بڑا انعام دیں اور چاہو تو تمہیں آزاد چھوڑ دیں۔ حجدر نے کہا کہ نہیں، میں امیر کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حجاج نے اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے بڑے بڑے وظائف مقرر کر دیے۔